میں امداد صبر ایک صدمہ ہے، ایک سانحہ ہے، ایک تکلیف ہے جو دیگر خبروں پر بات کرنے نہیں دے رہا۔ میرے سامنے بہت زیادہ خبریں پڑی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں، 9 مئی کا معاملہ ہے، ایک اسکینڈل کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک انرتھ ہوا ہے ایچیسن کالج کو لے کر، گورنر صاحب کو اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو لے کر، اور بھی کافی ساری چیزیں، کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ لیکن جو صدمہ ہے، جو سانحہ ہے جو آج پیش آئے، وہ آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ سانحہ ہے ایک سیاسی کارکن کی خودکشی کا، مسلم لیگ نون کے ایک سیاسی کارکن کی۔ اور میرے لیے یہ صدمہ اس لیے ہے کہ لاہور میں جب میں نے آ کر صحافت کا آغاز کیا تھا تو جن سیاسی کارکنوں کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوتا تھا روزانہ کی بنیاد پر، جو روزانہ مشرف کے دور میں پولیس کے ساتھ بھیڑ رہے ہوتے تھے، مال روڈ پر گرفتاریاں دے رہے ہوتے تھے، ڈنڈے کھا رہے ہوتے تھے، سر پھڑوا رہے ہوتے تھے، ان میں سے ایک کارکن نے آج خودکشی کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکن، ویسے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ بھی مشرف دور میں جو تحریکیں چلیں سامنا رہا، دیگر پولیٹیکل پارٹیز، ایم ایم اے کے کارکن، جماعت اسلامی کے کارکن، لیکن یہ جس کارکن، یہ یگانہ کارکن تھا، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ چودھری عتیق الرحمان اس کا نام ہے، اور آج اس نے اپنا خاتمہ کر لیا۔ مجھے یہ پتہ سوشل میڈیا سے چلا، مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں وہ دکھی ہیں، دکھی تو پاکستان کے سارے پولیٹیکل ورکرز کو ہونا چاہیے۔ ایسے بے لوث کارکن اگر پولیٹیکل پارٹیز کو ملے اور پولیٹیکل پارٹیز ان کا خیال نہ رکھے اور وہ تنگ دستی میں، قسم پرسی میں اس نہج پر پہنچیں کہ وہ اپنے آپ کو مار دیں، خودکشی کر لیں، تو اس سیاسی پارٹیوں کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ المیہ ہے۔ سوال ہوتے ہیں کہ جناب کیوں آخر پولیٹیکل ورکر نہیں نکلتا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، جو نکلتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پیراشوٹرز آ جاتے ہیں، ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں، چٹھیاں جاتی ہیں تو ان کے لیے جاتی ہیں، خطوط جاتے ہیں تو ان کے لیے جاتے ہیں، ٹکٹیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون میں یہ کچھ زیادہ ہے۔ کل ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی، مسلم لیگ نون کے انتہائی ذمہ دار لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کارکنوں کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ جو خبر ہے عتیق الرحمان کی خودکشی کی، اس خبر نے قومی میڈیا میں جگہ کیوں نہیں بنائی، سوشل میڈیا تک محدود کیوں رہی؟ ہمارے میڈیا کے پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں۔ وہ خبر چل رہی ہے جس کا سر پہ شاید نہ نکلے، جو جس طرح میڈیا جس خبر کو اچھال رہا ہے وہ بھی نون لیگ کے اگینسٹ ہی جا رہی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے جتنی بڑی خبر ایک پولیٹیکل کارکن کی خودکشی ہے۔ میاں عتیق، ناصر خان ناصری، اما شاہدہ، اس طرح کے کچھ لوگ، اب میں نام بھی بھول رہا ہوں، پھر ساجدہ میر ہوتی تھی ادھر سے مانی پہلوان ہوتے تھے، ادھر سے پیپلز پارٹی کے اور کئی جیالے ہوتے تھے، نون لیگ کے جیالے ہوتے تھے۔ جب مشرف کے مارشاء اللہ میں 2000 میں جب سناٹے تھے، چند پولیٹیکل ورکرز جو نکلتے تھے وہ بعد میں کچھ لیڈر بن گئے، خواجہ سعد رفیق، زعیم قادری، یہ لوگ تھے۔ سردار لطیف کھوسہ کو ہم نے دیکھا، میں مسلم لیگ نون کی سائڈ کی بات کر رہا ہوں، لیکن بعد میں دیکھا کہ وہ جو لوگ سڑکوں پر آتے تھے، جو لوگ مارے کھاتے تھے، جب اقتدار آیا تو وہ کہیں پیچھے دبا دیے گئے۔ 2 بار 3 بار اقتدار آیا نا مسلم لیگ نون کے پاس، تیسری بار ہے، دوسری بار اقتدار آیا، بلکہ ہاں دوسری بار آیا، وہ پیچھے ہو گئے، وہ دبا دیے گئے۔ مجھے یاد ہے جب اپنا مشرف کے دور میں مال روڈ پر ناصر خان ناصری اور میاں عتیق اور ان کے دوسرے جو ساتھی، چودھری عتیق اور ان کے دوسرے ساتھی جو ہیں، وہ آتے تھے، پولیس کو للکارتے تھے، پولیس ان کے پیچھے ہوتی تھی، بھاگ جاتی تھی، پھر آتے تھے۔ جب مشرف کا دور ختم ہوا، مسلم لیگ نون کا دور شروع ہوا، تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، سردار دوست محمد کھوسہ 3 مہینے کے لیے آئے، پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ تو شہباز شریف صاحب بیرون ملک دورے پہ گئے تھے، چائنا، اگر میں غلط نہیں ہوں، میری یادداشت ٹھیک کام کر رہی ہے، تو چائنا کے دورے سے واپس آئے، اور لاہور ایئرپورٹ پر ناصر خان ناصری، یہ چودھری عتیق الرحمان، یہ اپنے لیڈر کا استقبال کرنے پہنچے ہوئے تھے کہ ہمارے لیڈر جو ہے وزیر اعلیٰ بنے۔ نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے اسے الیکٹ نہیں ہوئے تھے، وہ تو ایوانوں سے باہر تھے کہ ہمارے قائد کے بھائی ہمارے وزیر اعلیٰ بنے شہباز شریف صاحب، تو وہ ان کا استقبال کرنے آئے کہ جی باہر سے آ رہے ہیں پہلا دورہ کر کے۔ تو شہباز شریف کے سیکیورٹی کے لیے مامور پولیس والوں نے ان کو
اپنا تشدد کرنا شروع کر دیا، روکنا شروع کر دیا کہ آگے نہیں جا سکتے، بالوں سے نوچا۔ میں نے چھڑوایا ان دونوں کو کہ جی یہ ناصر خان ناصری اور ان کو کہ جی یہ مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہیں ان کے لیے، اگر یہ شہباز شریف کے قریب نہیں جانے دے رہے کم از کم ان کو آپ تشدد تو نہ کریں۔ لیکن جناب لیڈر نے دیکھا نہیں، لیڈر کیوں چلے گئے آگے، کارکن چیختے رہ گئے۔ میں نے مسلم لیگ نون کے کافی دوستوں سے فون کیا، رابطہ نہیں ہو سکا، مصروف ہوں گے، کہ جی مجھے واقعے کا حقیقت تو پتہ چلے کہ ہوا کیا عتیق الرحمن کے ساتھ، کیونکہ جو مسلم لیگ نون کے اپنے ہی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو لوگ ہیں، ابھی پرویز سندیلا یہاں پر الیکشن کیمپین میں مریم نواز کے ساتھ ساتھ تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ تھے، باہر سے آئے تھے، 2-3 مہینے گزارے، کل پرسوں میں نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں اب واپس جا رہا ہوں، تو اپنا جہاں وہ جس ملک سے آئے تھے، مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ کس ملک سے آئے تھے، تو بہرحال وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ تنگ دستی میں اس نے خودکشی کر لی۔ میں آپ کو سارے ٹویٹس پڑھ کر سناتا ہوں۔ پھر الفت مغل ہمارے دوست، وہ مسلم لیگ نون کی بیٹ کرتے ہیں، مجھے جب مسلم لیگ نون کے کسی لوگوں سے رابطہ نہیں ہوا تو الفت مغل سے میری بات ہوئی، میں نے الفت مغل صاحب سے پوچھا کہ یار یہ کیا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی گھریلو کوئی ناچاکی تھی، جو گھر میں معاملات ہوتے ہیں ان کی کچھ اس طرح کے معاملات تھے، تو پھر وہ انہوں نے اس سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ہو سکتا ہے لیکن وہ ناچاکیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنے بچے، اپنے بیوی، سارا کچھ تیاگ دیتا ہے، کس کے پیچھے؟ لیڈر کے پیچھے۔ کس کے لیے؟ جمہوریت کے لیے۔ اس کو خواب دکھائے جاتے ہیں، اور جب جمہوریت آتی ہے، جب اقتدار آتا ہے، تو اس وقت باہر سے لائے گئے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چودھری عتیق الرحمان کو آپ کو وزیر بنا دیتے یا کچھ کر دیتے، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکرز کو جو ان کی جد و جہد کے لیے، کیونکہ وہ پولیٹیکل ورکر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب 90 میں حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سارے اپنے جالوں کو بھرتی کر دیا ہے۔ ہاں، جالوں کو اگر میرٹ پر بھرتی نہیں بنتا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے کارکنوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تھرتھری مچ گئی تھی سندھ میں، شکارپور کے ایک جالے مارشل لاء میں ٹارچر جیلوں میں برداشت کیا تھا، ٹانگوں سے محروم ہو گئے تھے۔ لالا جہانگیر پٹھان شکارپور کے، کیا حالات تھے، کن حالات میں کچھ کیا ہوا ان کو۔ وہ جب بے نظیر 88 میں وزیر اعظم بنی تھی تو جو چند پہلی ملاقاتیں کی تھی لالا جہانگیر ان میں سے تھے، ان ملاقاتوں میں تھے۔ پھر جب بے نظیر بھٹو اپنا یاسر عرفات کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں لالا جہانگیر کو یاسر عرفات سے ملاقات کرواتی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں آج وزیر اعظم ہوں۔ پولیٹیکل ورکر بہت حساس ہوتے ہیں، ٹانگوں سے محروم ہو گئے تھے، حالات نہیں شاید ان کے حق میں، تو انہوں نے ایک دن پریس کانفرنس بلوائی شکارپور میں، اور پریس کانفرنس میں اپنی کن پٹی پر بندوق رکھی اور خودکشی کر لی۔ سندھ پورا سکتے میں تھا، پورا پاکستان، یہ کیا ہو گیا؟ ایک پولیٹیکل ورکر اس طرح خودکشی کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کوئی ایک چیز کسی پولیٹیکل، یعنی ایون مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی بیٹ کرنے والے رپورٹرز کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے واقعہ۔ ہم جمہوریت کو رہتے ہیں، ایسے جمہوریتیں نہیں آیا کرتی۔ نواز شریف صاحب اگر گلا کرتے ہیں نا کہ جی قدم بڑھایا تھا مگر پیچھے کوئی نہیں تھا، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جب لاہور میں عمران خان صاحب کی آمریت میں، فرعونیت میں جب وہ جیل میں تھے، تو اگر چند کارکن ان کے لیے ملاقات کے لیے جاتے تھے نا، یا کھڑے ہوتے تھے کوٹ لکھپت جیل کے باہر، تو ان چند کارکنوں میں یہ والے کارکن بھی تھے، ہیرے ہوتے جو پولیٹیکل پارٹیز کے۔ سروس اسپتال کے باہر اگر کوئی درجن بھر لوگ کھڑے ہوتے تو یہ لوگ ہوتے تھے۔ آج وہ خودکشیاں کر رہے ہیں یار۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر قومی میڈیا ہمارا نام نہاد سوشل میڈیا، اپنا نیشنل میڈیا، اردو میڈیا، ان کے لیے خبر ہی نہیں ہے۔ لاہور جیسے شہر میں، کوٹدو میں نہیں ہوا، مظفر گڑھ میں نہیں ہوا، راجن پور میں واقعہ نہیں ہوا، لاہور میں ہوا ہے۔ یار پتہ تو کر لو کیا معاملہ تھا اس کا، کوئی خبر تو دے دو، تاکہ لیڈرشپ نے اگر کہیں
کوئی ان سے وہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, غفلت ہو گئی ہے, نظر انداز ہو گیا پولیٹیکل ورکر, تو یار آئندہ تو وہ نہ کرے. اچھی میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں. میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں اس معاملے میں, کیونکہ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہو, کسی بھی جماعت کا, مسلم لیگ نون کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, تحریک انصاف کا ہو, پولیٹیکل ورکر بیچارہ بے لوث ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا عزت کے سوا. مشکل میں اگر لیڈرشپ ساتھ دے دے, اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. تو یہ مطلب میرا میں مطلب پتہ نہیں کس طرح میں بات کر رہا ہوں. مجھ سے صبح سے جب سے میں نے دیکھا ہے, میں ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں, گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے. خبریں باقی بھی نکال رہا تھا, توجہ ہٹ جائے, نہیں ہٹتی توجہ. چہرہ نہیں جاتا آنکھوں کے آگے سے, مسکراتا ہوا چہرہ. ماڈل ٹاؤن جائے, آگے کھڑا ہوا ہے, مسکرا کر سلام کرے. رائیونڈ جاتے تھے, آگے کھڑا ہوا ہے, مسکرا کر سلام کرتا ہے. ایک دن مجھے یاد ہے بلاول بھٹو زرداری نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کوٹ لکھپت جیل گئے. تو کوٹ لکھپت جیل کا جو پھاٹک ہے جیل سے پہلے, ریلوے پھاٹک, وہاں پر ہم صحافی جا کر کوریج کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. تو وہاں پر جالے آ گئے بہت زیادہ, اور بلاول جیسے باہر آئے تو جالوں نے نعرے شارے لگائے, میڈیا ٹاک ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. تو وہاں پر جو نون لیگ کے ورکرز تھے وہ ہمیں کہتے تھے, جو چند ورکرز وہاں کیمپ لگا کر بیچارے بیٹھے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے یار وہ ان کا لیڈر صرف ملاقات کرنے آئے, اتنے لوگ آ گئے, ہمارے اتنے کارکن بھی نہیں آتے یہاں پر اپنے لیڈر سے ملنے. لیکن ان میں سے جو کارکن تھے وہ ان کا حال یہ ہے, پتہ نہیں کوئی کدھر چلا گیا, کوئی کدھر چلا گیا. جن کو ہم نے مارے کھاتے دیکھا نا مشرف کے دور میں, وہ صفوں میں فرنٹ پر نظر نہیں آتے. کچھ ہیں, عمران نذیر, خواجہ عمران ان میں سے, وہ آگے آ گئے, اچھی بات ہے. تو یہ خواجہ عمران نذیر کے ساتھی تھے میرا خیال, اس طرح کے, یا عمران گورایا یا اس طرح کے لوگ جو ہیں. تو پتہ نہیں اب ان کا کیا اپنا ہو سکتا ہے, اب تک قیادت نے نوٹس لے لیا ہو. لیکن میں اب آپ کو جو پہلے تو پرویز سندیلا صاحب کا جو ٹویٹ ہے, بلکہ اس سے پہلے طاہر مغل صاحب, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. طاہر مغل صاحب, انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا حال دل اپنے رب کو سنائیں گے, اب ہمیں زمین والوں پر بھروسہ نہیں رہا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا, پارٹی کا مخلص جانثار کارکن, مشکل وقت میں جیلیں کاٹنے والا, قائدین کا وفادار میرا بھائی چودھری عتیق الرحمان آج فاقہ کشی اور حالات سے تنگ آ کر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. نیچے ان کی تصویریں ہیں. پھر ایک اور وہ نعرے لگاتے ہوئے چودھری عتیق کے ایک ویڈیو لگا رہا ہے, ووٹ کو عزت دو, کس کا سفر آسان نہیں تھا, ویڈیو پہ ٹائٹل ہے. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ٹوٹا ہوا دل. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا, دوسروں کو حوصلہ دینے والا, پارٹی کا مخلص کارکن, کا جانثار کارکن, مشکل وقت میں جیلیں کاٹنے والا میرا بھائی چودھری عتیق الرحمان حالات سے تنگ آ کر ہمیں اکیلا چھوڑ گیا. پھر اس کی میت کے اوپر اس کی ماں مر جاندی تینوں کچھ نہ ہوندا میرا پترا, دل ٹوٹا ہوا ہے. چودھری عتیق الرحمان کا آخری سفر, ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا, یا اللہ میری توبہ. یہ پھر پرویز سندیلا صاحب کا میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ذیشان خان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. حلیمہ کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. باہر ہوتی ہیں اور مسلم لیگ نون کی بہت ہی متحرک وہ ہے. حلیمہ لکھتی ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. میاں عتیق پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن تھے. آج ان کے حالات اور پارٹی کی لاپرواہی کے بارے میں پڑھ کر دل اداس ہو گیا ہوا ہے. سچ ہے, سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور کارکن تو ایندھن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے, آمین. اچھا جی, اب یہ کرنل ریٹائرڈ ثاقب منیر صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, چودھری عتیق بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. جنرل مشرف سے لے کر شیطان نیازی تک ان کی رائے ہے. میں پی ایم ایل این اور قیادت کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا رہا, ہر دور میں جیلیں کاٹی, کاروبار برباد ہو گیا, زندگی تباہ کر لی, مگر قیادت نے کبھی نہیں سراہا. نوبت فاقوں تک آ پہنچی, مگر قیادت نے آگے بڑھ کر گلے لگانے ہمت حوصلہ دے کر سپورٹ اور مالی مدد کرنے کے بجائے مسلسل نظر انداز کیا. بالآخر آج اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان لے گیا. امید ہے باقی مخلص, محنتی, ایماندار, وفادار کارکن اس واقعے سے سبق ضرور سیکھیں گے. پی ایم ایل این بھی چاہے تو اس واقعے سے سبق سیکھے, حقدار کارکنوں کو نظر انداز نہ کرے. اچھا جی, اب میں پرویز سندیلا صاحب کا ٹویٹ ہے,
وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر ایک جو ذیشان صاحب کا ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں سندیلا صاحب کا ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں. ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا. کیوں نون لیگ کا ورکر مشکل وقت میں بھی پستا ہے اور حکومت میں بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ہر جمہوری مزاحمت میں سب سے زیادہ تختہ مشق تو ورکر ہی بنتا ہے. پھر ہم کیوں اسے بھول جاتے ہیں؟ چودھری عتیق کو سب جانتے ہیں، ہر پیشی پر ہوتے تھے، کورٹ رپورٹرز تک ان کی وفا کی گواہی دیتے ہیں. ان کی مالی حالات کے باعث خودکشی کا سن کر دل بوجھل ہے. آج ان کے لیے مکہ شریف میں خصوصی دعا کروں گا. مکہ شریف میں ہے، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں میں خصوصی دعا کروں گا. اچھا جی، اور یہ ذیشان خان صاحب ہیں، میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا انہوں نے اپنے ساتھ وفا کی ہے. کارکن کے ساتھ وفا کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھ وفا. اگر آپ کارکن کے ساتھ وفا نہیں کرتے تو پھر آپ ایک دن پھر آپ ہار جاتے ہو، پھر آپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا سامنے. آج اگر بھٹو شہید کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے لوگ آج بھی اگر میدان میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکنوں کے ساتھ وفا ہوتی ہے. آج پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی گلا ہے، شاید لیڈرشپ کی تبدیلی کی وجہ سے اس طرح کارکنوں کو اپنا امپورٹنس نہیں دی جاتی جس طرح بھٹو شہید دیتے تھے یا محترمہ بینظیر بھٹو شہید دیتی تھی. اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی اس طرح شاید عزت آج نہیں مل رہی جس طرح میاں نواز شریف صاحب دیتے تھے. تو یہ مسلم لیگ نون کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا. یہ سانحہ ہے، یہ حادثہ ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. نون لیگ کی کارکن نے تنگ دستی، یہ ذیشان خان صاحب کا ٹویٹ ہے، نون لیگ کی کارکن نے تنگ دستی، بھوک افلاس اور اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. اس بندے کو میں نے ہر جلسے، ریلی، احتجاج پر جاتی عمرہ کے باہر دیکھا. بےلوث اور جذباتی کارکن تھا. یہی بات کل لکھی تھی. نون لیگ اپنے کارکنان کو کیوں بھول جاتی ہے؟ برے وقت میں یہ لوگ آپ کے لیے مارے کھاتے ہیں اور گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کی جد و جہد کا حصہ بنتے ہیں. آپ اپنی حکومت آنے کے بعد بھی ان کی داد رسی نہیں کرتے. کیوں آپ اپنے کارکنان کو اتنا لاوارث چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں اپنے کارکن کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں؟ پی پی اور پی ٹی آئی اپنے کارکنان کو گلے لگاتے ہیں اور آپ لوگ انہیں قریب بھی نہیں آنے دیتے. ان کے مسائل نہیں سنتے، انہیں میرٹ کا کہہ کر جان چھڑوا لیتے ہیں. آخر یہ قیمت اور یہ صلہ ہے آپ کے لیے جد و جہد کرنے کا، مارے کھانے کا. میں معذرت کے ساتھ ایک پولیٹیکل نون لیگ کا ایک ورکر طاہر مغل صاحب ایک دن یہاں ہمارے دفتر آئے تھے اور انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا کہ جی عمران خان کے دور میں میرے اوپر جو مقدمات بنے تھے نا ایف آئی اے کے یا مختلف، وہ ابھی تک قائم ہے. پی ڈی ایم کا دور تھا، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ کہتے ہیں ابھی تک وہ ایف آئی اے کے مقدمات ختم نہیں ہو رہے. رانا ثناءاللہ صاحب کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں تھک گئے. اس طرح کارکنوں کو نظر انداز مت کریں. مریم نواز صاحبہ سے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے کارکنوں کی وارث نہیں بنیں گی تو کل آپ کا کوئی وارث نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.